مگر خلافت کا انسٹیٹیوشن قائم رہے کہ اگر مسلمانوں کا پولیٹیکل مرکز سینٹر آف گریوٹی ٹوٹ گیا تو پھر مسلمانوں کو بچانے والا کوئی نہیں، بیکاز خلافت باقی تھی اس وقت، سلطنت عثمانیہ باقی تھی، اینڈ ہی کوڈ سی کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ تباہ کر آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گی، دین دیر ول بی اے جینوئن کرائسس. ابھی ہی تھاٹ کہ اگر مسلمانوں میں پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ریوائو ہو جاتا ہے اور خلافت مضبوط رہتی ہے تو وہ مصر گئے. اس زمانے میں ان کے ٹریولز امیزنگ ہے. ہی وینٹ ٹو ایجپٹ، ہی وینٹ ٹو ایران، ہی وینٹ ٹو ٹرکی، ہی وینٹ ٹو رشیا. اور رشیا جا کے بھی انہوں نے زار سے بات کی کہ سینٹرل ایشیا میں تم علاقوں پہ جو تم نے قبضہ کر لیا ہے، یہاں پہ اگر تم مسلمانوں کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھو اور تھوڑی کنسیشنز دو، نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت دو، تو میں مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے اکٹھا کر سکتا ہوں. And he was traveling. It was a larger political game. It was a larger political game because he realized کہ برٹش امپائر کو روکنے کے لیے رشیا کے پاس جانا، because great game تھا اس زمانے میں. پھر کیوں نہیں ان کی جو یہ ساری چلی موومنٹ کامیاب نہیں ہوئی؟ ریزن بینگ کہ ایک تو مسلمان لیڈرز جو انڈیا میں، افغانستان میں، ایران میں یا مصر میں اس وقت موجود تھے، ان میں وہ کیلیبر ہی نہیں تھا کہ اس بڑے کھیل کو کھیل سکتے. ٹھیک. اور جو خلافت عثمانیہ بک چکے تھے، وہی بات، کیلیبر نہیں تھا ان میں کسی بھی حوالے سے. دوسرا جو خلافت عثمانیہ تھی وہ خود اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اس بڑے گیم میں اب پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی. جمال الدین افغانی واز بورن ایٹ رانگ ٹائم ایکچولی، اینڈ the man was energetic, he had a vision. اب مسلم ورلڈ میں پرٹیکولرلی انڈیا میں دو موومنٹ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ون واز جمال الدین افغانی موومنٹ، ادر واز سر سید. اور مسلمان یوتھ دونوں سے متاثر ہو رہے تھے، کچھ اس طرف چلے گئے، کچھ اس طرف. بٹ there was certain category also which took the best of both the worlds. And one of them said کہ یار انگریزی تعلیم حاصل کرو لیکن کانسیپٹ پین اسلامک ہونے چاہیے. And Iqbal was turning out to be one of those. With that, we're going to go for a break. Once we come back, we're going to carry on. ویلکم بیک. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے کچھ اصول ہیں، کچھ ان کی اپنی روایت ہیں. جن روایتوں میں سے ایک جو مجھے بہت زہر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار بریک پہ جاتے ہیں. وی ٹرائی ناٹ ٹو ٹیک اے بریک اینڈ ناٹ بریک دا ٹرین آف تھاٹ، کیونکہ I'm sure کہ اور obviously there is another menace call, the phone calls. Let's take this phone call. جی ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی شکیل ناصر لاہور سے بول رہا ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. جی سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ اللہ کا شکر ہے. بالکل. کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟ جی میں زاہد احمد صاحب سے کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. کہ جی ماشاءاللہ بڑے اچھے خیالات ہیں، اقبال کا پاکستان پہ یہ بولتے ہیں اور واقعی اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہمارے ہاں سوشل ایونز ہیں اور جس طرح ہم نہ ریسرچ میں ہیں، یہاں پہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، میڈیسن جعلی مل رہی ہیں، تو ہم سے کیسے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا؟ صرف یہ بتا دیں مجھے کہ ایک وہ قوم جس میں دودھ خالص نہیں ہے، میڈیسن خالص نہیں ہے، کوئی کام دفتروں میں نہیں ہوتا، عدالت کرپٹ ہے، سب کچھ کرپٹ ہے، اور وہاں صرف لوٹ مار ہو رہی ہے، مافیا حکومت کر رہے ہیں، ڈفرینٹ مافیاز، تو وہاں کیسے ہم سے امامت کا کام لیا جائے گا؟ مطلب کیا اللہ تعالیٰ کرپٹ لوگوں کو امامت کا کام لے گا؟ کرپٹ لوگوں سے؟ مطلب اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہیں، جو اخلاق والے ہیں، جو پیور فوڈ دیتے ہیں اپنی عوام کو، جو جسٹس دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، اور پاکستانی جو بالکل ہی اخلاقی پسی پہ چلے جائیں ان سے امامت کا کام لیا جائے گا؟ بس میرا یہ کوشچن ہے. بہت شکریہ جی آپ کا سر. میں اگر آپ کو حکیم صاحب تو اس کا اوبیسلی جواب دیں گے، لیکن میں بھی آپ کو اس کا ہلکا سا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو پستی آپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے سسٹمیٹکلی کریٹ کی گئی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پاکستانی فینومینا نہیں ہے. یہ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ پھر بھی بہت زیادہ اویئر ہیں اور اپنی ویلیوز کو ابھی تک تھامے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے. بہت حد تک یہ کہنا آپ کا بالکل سچ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے، انسٹیٹیوشن کرپٹ ہیں آپ کے، اور یہ انسٹیٹیوشن رکھے ہی ان جگہوں پہ لا کے اس لیے گئے تاکہ اس پورے سسٹم کو کرپٹ رکھا جائے، تاکہ اسٹیٹس کو قائم رہے اپنی جگہ پہ. میرے خیال سے زید صاحب اس کے برعکس کوئی سوچ رکھتے ہوں گے، آپ کو بتائیں گے. جی سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے علی، بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ گھٹیا اور کمینوں سے تو کام لے گا نہیں. صحیح. مطلب اللہ تعالیٰ ابھی تو لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھی چوائسیز ہیں، وہ بھی اپنا کرم خوبصورت لوگوں پہ کرتا ہے. تو جس قوم کے بارے میں بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ لیا جائے گا کام اس سے دنیا کی امامت کا، وہ کام ہے تو پاکستانی ہیں، تو یہی لوگ. پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ پاکستانی یا تو اپنی حرکتوں اور حالتوں کو بدلیں گے،
یا پھر اللہ اس قوم کو تبدیل کر کے نئی نسل پیدا کرے گا. اسی کچرے میں سے، اسی غلاظت میں سے وہ خوبصورت نسل نکلے گی، اور نکلی. آخر اسی جب ہم بات اقبال کے اس بیک گراؤنڈ کی کر رہے ہیں، اس پس منظر کی کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے نا کہ اس سے زیادہ تاریکی تھی اس وقت جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب حالی کہتے ہیں کہ حد سے کوئی گزر نہ دیکھے. جی. اور اس کے بعد ایک قوم پیدا ہوتی ہے جو پاکستان بنا ڈالتی ہے. اور اقبال جیسے مفکر اور دانشور اس میں سے پیدا ہوتے ہیں. تو اور بھی بہت سارے جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں ایسی نوجوان نسل ہے ہمارے پاس جو بیدار ہے، جو تڑپ رہی ہے، اس میں بے چینی ہے، اس میں چنگاری موجود ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ہم اس مٹی کو نم ہی کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں. ہم اس پہ وہی چھیٹا تو ڈال رہے ہیں پانی کا کہ پودے اور بوٹے تو اس میں سے خود نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور نکل رہے ہیں. اچھائی کا راستہ جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کو کوئی موقع تو دیا جائے. کروڑوں کی تعداد میں بچے، ہماری قوم اس وقت آپ کو بری اس لیے نظر آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن، سینس آف پرپز نہیں ہے. اس نے اقبال کو بھلا دیا ہے، اس نے اپنے دین کو بھلا دیا ہے. آپ اقبال آپ نے کبھی پڑھایا ہی نہیں ان کو. ایگزیکٹلی. آپ نے کبھی اقبال پڑھایا ہی نہیں ان کو. یہاں آپ نے اپنی ویلیوز پڑھائی نہیں، ویسٹرن ویلیوز لا کے مجھ سے اپنے جو بچہ گھر میں شور مچا رہا ہے اس کو ٹی وی لگا کے دے دو، وہ سارا دن کارٹون دیکھتا ہے. وہ کارٹون دیکھتا دیکھتا وہ مکی ڈی مانگتا بڑا ہوا ہے اور وہ ایک مکی ڈی بن گیا. سو دس از انفارچونیٹلی دی ایشو. آپ اس قوم کی تربیت کیجئے. ہیرے بکھرے ہوئے اس قوم میں، اسی میں سے قائد اعظم اور علامہ اقبال اسی میں سے برآمد ہوں گے، نکلیں گے. ہم قطن مایوس نہیں ہیں، بالکل مایوس نہیں. اقبال بالکل مایوس نہیں تھے اپنی کشت ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھی امید رکھو یار، تھوڑے حوصلے سے کام لو. بہت اچھی بات کیا. آئی ہوپ کہ پاکستانی عوام یہ ساری باتیں سن رہی ہے، اور ہم صرف یہ اقبال کا پاکستان یہ شو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی ہماری جو یوتھ ہے، میں اپنے آپ کو یوتھ تو نہیں کہوں گا، آل دو پیپل وڈ لائک ٹو کال می یوتھ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی اسٹل تھنک کہ میرے اندر یہ جو تڑپ ہے، یہ جو سوال ہے، اور میرے خیال سے میں اس بہت وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوچ پورے پاکستان کی نوجوان نسل یا ہم سے بڑے بھی ہیں، جو آپ کی ایج گروپ کے بھی جو لوگ ہیں، وہ سب یہ سوچ رکھتے ہیں، لیکن کوئی رستہ نہیں مل رہا. یونٹی آف پرپز نہیں ہے ان لوگوں میں. اور اسی کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ بائی دا ٹائم وی فنش، ابھی ہمارے 22 پروگرام اور باقی ہیں اس کے، بائی دا ٹائم وہ فنش اس کے بعد بات کریں گے کہ سینس آف ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے. اچھا، آپ بات کر رہے تھے جمال الدین افغانی سے اور سر سید احمد خان. جمال الدین افغانی اور سر سید احمد خان دونوں کا بڑا پروفاؤنڈ انفلوئنس تھا نوجوان نسل کے اوپر ہندوستان میں خاص طور پر. اور علامہ اقبال جب 1877 کی پیدائش کے بعد 1898 99 وغیرہ تک 20-22 سال کے نوجوان اپنے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابھی یورپ نہیں گئے تھے، لیکن ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا. اقبال کو اسی وقت پرومس ان میں اتنا تھا، اتنا ایک نظر آ رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ غیر معمولی وجود پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کہ ایک انجمن حمایت اسلام کے نام سے ایک مسلم این جی او تھی اس زمانے میں جو یتیم بچوں کے لیے کام کیا کرتی تھی. تو ان کے اکثر جلسے ہوتے تھے پورے ہندوستان میں جہاں پہ وہ چندہ جمع کے ڈونیشنز یتیموں بیواؤں مسکینوں کے لیے کام کرتے تھے. تو اقبال کو انوائٹ کیا انہوں نے کہ آپ ہمارے جلسوں میں آ کے ڈونیشنز کے لیے، فنڈ ریزنگ کے لیے کچھ پوئٹری پڑھیں گے. اس زمانے میں راک بینڈ تو آپ جیسے نہیں ہوا کرتے تھے. اسی تو اقبال واز اے راک اسٹار آف دا ٹائم. تو جو کمپنی تھی ان کی اس زمانے میں، مسلمانوں کا انٹلیکچوئل کیلیبر اتنا ہائی تھا کہ آپ کمپنی دیکھیے کہ اقبال کے ساتھ الطاف حسین حالی اس زمانے میں، شبلی نعمانی، سلیمان ندوی، ڈپٹی نذیر احمد اور سر شیخ عبد القادر، یعنی اس لیول کے پائے کے لوگ جو کہ ٹاورنگ پرسنالٹیز ان لٹریچر اینڈ ٹاورنگ پرسنالٹیز ان مسلمانوں کے اس ہند میں، ان کے درمیان اقبال کو بلایا جاتا تھا اور آپ وہاں پہ اپنی نظموں کو پڑھتے تھے. ایک دفعہ ایک نظم نالہ یتیم کے نام سے جو پہلی دفعہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھی، بڑا غیر معمولی واقعہ سنانے والا، کہ اس نظم میں اقبال نے یتیم کی فریاد پیش کی کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اس یتیم کو لے گئے اپنے شاعری میں حضور کے دربار پہ، اور اس یتیم نے حضور سے شکایت کی کہ میرا کوئی دھیان کرنے والا نہیں ہے، اور حضور نے پھر امت کو نصیحت کی کہ یتیموں کا دھیان کرنا. یہ پوئٹری تھی، اور پورا مجمع جو دھاڑے مار مار کے رویا ہے اس کے بعد. یعنی دا پاور آف اقبال's poetry became visible to people. اقبال کی وہ نظم آکشن ہو گئی، وہاں پر لوگوں نے اس کے ایک ایک شعر کی قیمت لگانی شروع کر دی کہ ہم خرید کے اس کے پیسے یتیموں کے لیے ڈونیشنز میں دینا چاہتے ہیں. ان کے دوست جو اس نظم کو انجمن حمایت والے پہلے چھپوا کے لے آئے تھے، اس کی 20 کاپیاں وہاں رکھی ہوئی تھی، کاپیاں فروخت ہونا شروع ہو گئیں، اور اس زمانے کے لحاظ سے ہزاروں روپے جمع ہو گئے صرف ایک نظم پہ. یعنی then the people for the first time realized the power and intensity of Iqbal and their Iqbal rose. اس کے بعد تو ایک سلسلہ ہی بن گیا نا.